إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی ذات پوری کائنات میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی ذات سے نہ کسی اور کو بنایا گیا ہے، نہ حصے دار، نہ ساجی، نہ شریک ٹھہرایا گیا ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی دوسری ذات سے بنی ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو گزشتہ ملاقات میں ہوئی کہ انسان کے اور مومن کے عقیدے کا یہ ضروری حصہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ اور ایمان رکھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہ کی ذات، اللہ رب العزت کی تمام تر صفات، وہ اپنی ربوبیت میں اور الوہیت میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی عقیدے کا لازم و ملزوم اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت سے الگ حیثیت میں دیکھا جائے، جانا جائے اور مانا جائے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو، ملک مقرب کو، کسی پیغمبر کو یا کسی بزرگ ولی کو اپنے وجود میں سے نہیں بنایا، اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے پہ یہودیوں کی درگت کتاب اللہ میں بنائی، اور نصرانیوں، عیسائیوں اور کرسچنز پہ کفر کا یہ فتویٰ کتاب اللہ نے آسمان سے لگایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ کی ذات میں کسی اور ذات کو، وہ بھلے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہوں یا ان کی والدہ کیوں نہیں ہوں، کوئی شامل کرے گا، شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دائرہ اسلام میں نہیں مانتے۔ امت کفر، عالم کفر اگر یہ کام کرتا ہے تو ان کے بارے میں سارے مسالک کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ یہ جرم ہے،
مگر یہی جرم ہم سے اپنی محبوب اور قائد ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا ہے، اور اس کا ارتکاب اعلانیہ کرتے ہیں۔ جیسے قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو رب کا حصہ ٹھہرایا، شریک بنایا، اور یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کا حصہ قرار دیا، جز مانا۔ امت مسلمہ نے بھی نبی کریم، نبی آخر الزمان، سید الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نور بنا کے پیش کیا۔ اس حوالے سے گزشتہ ملاقات میں تفصیلی باتیں ہوئیں۔ اللہ کی کتاب سے ہم نے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہے، اور کتاب اللہ کو اس میں کسی قسم کا کوئی بیان کرنے میں مذائقہ نہیں۔ کھلے لفظوں میں کہا کہ کل انما انا بشر مثلکم، محبوب ان کو اپنی ذات کی وضاحت کر دیں کہ ذات الہ میں میں شریک نہیں ہوں، میں بشر ہوں، اور بالکل میری ضروریات، دنیا میں آنے کا طریقہ کار، میری ابتدا، میری زندگی، میری ولادت، میری پیدائش، میرے والد کا ہونا، میرا عبداللہ کا در یتیم ہونا، میری ماں جی کا ہونا، آمنہ کا لال ہونا، میرے ددیال ننیال سسرال ہونا، میری آل اولاد ہونا، ضروریات زندگی میں بھوک پیاس کو محسوس کرنا، دکھ درد اور تکلیف کا احساس ہونا، میرا پریشان ہو جانا، مدد مانگنا، جھولی پھیلانا، میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا جاگنا، میرا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جانا، دیگر لوازمات زندگی جو جو بشر کو لاحق ہیں وہ مجھے بھی ہیں۔ لہذا وجود میں، جنس میں، اپنی اصل کے اعتبار سے میں بشر ہوں، مگر میرا رتبہ، میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا اعزاز، میرا خاصہ اور میری خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، میں مصطفیٰ ہوں۔ یوحا الی، مالک میرے اوپر وہی اتارتے ہیں، وہی بھیجتے ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہم انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا رتبہ، مقام اور مرتبہ، اعزاز اور بشر ہو کے بشریت سے جداگانہ حیثیت، وہ آپ کی رفعت، شان، مقام، مرتبے میں آپ پہ وحی کا اترنا ہے۔ وحی مالک الملک فرماتے ہیں، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 163 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک، انا بے شک ہم نے، اوحینا الیک محبوب ہم نے آپ پہ، آپ کی طرف وحی بھیجی ہے۔ اور یہ کوئی جدید فنکشن نہیں ہے، ہماری یہ سنت، ہمارا یہ طریقہ قدیم ہے۔ کما اوحینا، بالکل ویسے وحی کا سسٹم، نظام اور طریقہ کار، اور بندوں سے ہمارے رابطے اور ان کی اصلاح کے لیے جو انداز ہے، وہ ہم نے نوح علیہ السلام سے باقاعدہ اس کا آغاز کیا۔ آپ سے پہلے بھی جناب ادریس، جناب شیس علیہ السلام، جناب آدم نبی ہیں، مگر ان کے پاس وحی کا طریقہ کار،
دنیاوی ضروریات مسائل کے ساتھ وابستہ تھا، اور اس کا تذکرہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں صحیح البخاری کے شرح میں کیا۔ باقاعدہ وہی ائمہ محدثین نے شروحات حدیث میں اور کتب تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ احکام کے ساتھ، نواہی کے ساتھ وحی کا باقاعدہ آغاز نوح علیہ السلام پہ ہوا، اور اسی کا تذکرہ سورۃ النساء آیت نمبر 163 کہ محبوب ہم نے آپ کو بھی وحی دی ہے، آپ کی طرف بھی وحی روانہ کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام والنبیین من بعدی، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم نے سب کی طرف وحی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ کے نام لیے اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے کیا کیا کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی وحی بھیجی، وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ہم نے ان کے دونوں بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق پہ بھی وحی بھیجی، اور پھر اسحاق کے بیٹے وَيَعْقُوب، ہم نے یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی، وَالْأَسْبَاطِ، ان کی اولادوں میں سے انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں انبیاء کا بالترتیب بالخصوص بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ کسی جمعے میں رکھوں گا، تاکہ ذہن میں ایک پورا تناظر رہے کہ کون پیمبر کس کا بیٹا کس کی لڑی سے ہے، کس دور میں ہے اور کن احوال سے گزرے۔ اللہ یہاں اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کی اولاد میں جناب یوسف علیہ السلام کے سر پہ اللہ نے تاج رکھا، اور پھر ان کی آگے نسل انبیاء ہی انبیاء ہیں۔ مالک ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وعیسیٰ، ہم نے عیسیٰ پہ بھی وحی بھیجی، وایوب ویونس، ایوب علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، وہارون وسلیمان، ہم نے ہارون اور سلیمان علیہم السلام ان سب پہ وحی بھیجی، وآتینا داود زبورا، ہم نے جناب داود علیہ السلام کو زبور سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ورسلا، کچھ انبیاء ایسے ہیں قد قصصناہم علیک من قبل، جن کے تذکرے ہم پہلے کر چکے ہیں، کتاب اللہ میں ہیں، وحی میں ہیں، ہم نے نام لیے ہیں۔ ورسلا لم نقصصہم علیک، کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا، ہم نے بھیجے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام سے، بالخصوص ہم نے گفتگو کی اور بات کی۔ ان انبیاء کا کام کیا تھا؟ رسلا مبشرین و منذرین، یہ لوگوں کو اچھائیوں پہ خوشخبریاں دے کے ان کے اچھے انجام جنت کا بتاتے تھے، ومنذرین، اور رب کی نافرمانیوں کے نتیجے میں برے انجام اور جہنم سے ڈراتے تھے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ ہم نے انبیاء کیوں بھیجے؟ ہم ڈائریکٹ بھی دل میں ہدایت دے کے کہہ سکتے تھے، مگر لوگوں نے کہنا تھا کہ ہمیں مجبور کیا ہے، زبردستی ہے، ہم ریموٹ کنٹرول ہیں، ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فرشتوں میں رکھا ہے، انسانوں میں نہیں۔ اچھے برے کا امتیاز دے کے، صحیح غلط کی پہچان دے کے، حواس خمسہ سے نواز کے، روشنی اور اندھیرے کا فرق بتا کے، اچھی اور بری آواز کی پہچان کروا کے، دوست اور دشمن کا حوالہ دے کے، اچھی بری خوشبو کا احساس دلا کے، اور اچھے برے ٹیسٹ، اچھے برے لمس کو، اور پھر دل اور دماغ دے کے ہم نے انبیاء کو بھیجا، تاکہ کل قیامت کو اللہ کے خلاف دلیل بنا کے نہ کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہم مجبور تھے، تو جبار تھا، مجبور ہو کے ہم نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے دل دیا، اچھے برے کی سمجھ دی، انا ہدیناہ السبیل،
اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اچھے برے کا امتیاز سکھانے کے بعد آزادی دے دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، ہدایت اتاری ہے، اور پھر کہا ہے کہ اب تیری مرضی، تقدیر کے بہانے نہ بنانا، ہم نے تجھے مجبور نہیں کیا، تیری مرضی اچھا بن، تیری مرضی برا بن، لیکن کل کو ہمارے خلاف حجت پیش کرے کہ اللہ کوئی نبی نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، تو ہم نے سمجھانے والے بھی بھیجے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، عزیز کا لفظ یہاں لانا اشارہ ہے کہ تیرا رب طاقت، قوت اور غلبے والا ہے، چاہتا تو زبردستی منوا لیتا، لیکن حکیمہ، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں منواتا، فرشتوں کی طرح انسان کو ریموٹ کنٹرول نہیں رکھتا، اور شیطان کی طرح فری ہینڈ بھی قرار نہیں دیتا، آزادی ہے، اور آزادی کے اندر ایک پابندی ہے، اس دائرے میں رہ کے یہ آزادیاں ہیں، اور ہماری شریعت کو مان لینے کے بعد آپ کو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ وہی ہے۔ حضرات اب ہم سورہ شورا کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ وہی جو اللہ نے اتنے نبیوں کی طرف کی، انبیاء کو ان کے بارے میں کہا، یہ ویلیو کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، پہلے اعلان کروایا کہ محبوب ان کو کہہ دو میں بشر ہوں، اب وہی کن پہ آتی ہے، طریقہ کار کیا ہے، اللہ خود بتاتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، تیرے رب کا قاعدہ، ضابطہ اور اصول یہ ہے، اللہ کسی بھی بشر سے بات نہیں کرتے، اللہ بشر سے بات نہیں کرتے کہ ڈائریکٹلی رب سامنے آ جائے۔ لوگوں نے کہا تھا، اعتراض کیا تھا کہ جو رب آپ سے بولتا ہے ہم سے کیوں نہیں بولتا، اور یہودیوں نے کہا تھا ہم موسیٰ آپ پہ ایمان نہیں لانے والے حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک رب کو سامنے نہیں دیکھ لیتے، اعلانیہ ہمارے سامنے آئے اور اپنا آپ دکھائے اور بولے اور کہے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ نے ان کو تو نہیں کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا اننی انا اللہ، موسیٰ سن میں بول رہا ہوں، یہ آواز میری ہے اور میں اللہ ہوں۔ جب یہ باتیں قوم نے سنی تو بگڑ گئی، یار آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں، آپ سے بات کر لیتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا، یہ اعتراض صدا رہا ہے، آپ میں کیا خوبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے اللہ کی اجازت سے، مالک الملک نے کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، تیرے رب کا اصول ہے ہی نہیں کہ وہ بشر سے بات کرے، یہ تو نہیں ہوگی۔ اللہ نے طور پہاڑ بطور نشانی ان کے اوپر جھکا دیا، آپ سمجھیے کہ چھت آپ کے اوپر نیچے کو آ رہی ہے، آپ بیٹھے رہیں گے، خطبہ بھول جائے گا، یا کوئی پنکھا جو ہے وہ لٹکنے والا ہے اور تار سے لٹکا ہے اور گھوم رہا ہے، تو یہ بیچارے کبھی ادھر دیکھیں اوپر کو کانی آنکھ سے، کبھی ادھر دیکھیں، اور ساتھ میں کہیں ہاتھ ایسے جوڑے ہوئے موسیٰ تو پھر زبردستی مناؤ والیاں گلاں نے، اگلی گل پھر کریں گے، پہلے اللہ نو کہنو تاں کر۔ اللہ نے اپنا آپ دکھایا، عقل مند ہوتے تو سمجھ آ گئی تھی کہ جس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا مشکل ہے، وہ پہاڑ سر کے اوپر آ رہا ہے، اللہ نے پہاڑ ہٹا دیا، یہ وعدے سے پھر مکر گئے، پھر مکر گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں کہ کسی بھی بشر سے اللہ بات نہیں کرتے الا وحیا، ہاں اللہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو الہام کر دیتے ہیں، دل میں بات ڈال دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں۔ یہ وحی کی وہ قسم ہے جس کو لفظی وحی بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی
کہ آپ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے آپ سمندر کی لہروں کی نظر کر دیں. یہ بات آسان نہیں ہوتی. بات کو دل میں ڈالنا، خیال پیدا کرنا، سوچ کے رستے ہموار کرنا اور پھر دل کو اس پہ مطمئن کر دینا، یہ وحی کا حصہ ہے. الہام انسانوں کو ہوتا ہے، جانوروں کو ہوتا ہے. اللہ نے سورۃ النمل میں چیونٹیوں کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ کیسے وہ اڑتی ہے، عام پھولوں پہ نہیں بیٹھتی، خاص پھولوں پہ بیٹھ کے، گندگی پہ نہیں بیٹھتی، صاف ستھری چیزوں پہ بیٹھ کے، رس چوس کے، لے کر کے، اڑان بھر کے، جا کر کے، چھتے بنا کے، شہد بنا کے. تو یہ اللہ نے طریقہ کار، اور اس کا ذکر مالک الملک نے سورہ الاعلیٰ میں بھی کیا. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تیرا رب وہ ہے پاکیزگی کے لائق، شکوے کے لائق نہیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو سب سے سر بلند ہے، اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، جس نے بنایا ہے اور بڑا برابر بنایا ہے، کمال بنایا ہے. یہ برابری اگر دیکھنی ہو تو کبھی جوتوں کی دکان پہ جا کے دیکھیں. ایک پاؤں کا سائز ہے، دوسرا ہم چیک کر کے لے جاتے ہیں، اس میں پورا ہوتا ہے. بنانے والے کو اندازہ ہے کہ جب ایک ایسا ہے تو دوسرا بھی ایسا ہی ہوگا. آنکھ کو دیکھ لیں، دونوں کے رب نے کٹ برابر رکھے ہیں. ہاتھوں کو دیکھ لیں، سائز برابر رکھے ہیں. ہمارا جب درزی ناپ لے رہا ہوتا ہے دونوں بازوں کی تو نہیں لیتا، ایک سائڈ کی ناپ لی اور پتہ چل گیا کہ یہ ایسے ہے. ٹانگوں کو دیکھ لیں، شلوار کی ناپ ایک سائڈ سے لی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے. خالق فسوی والذی قدر، پھر ہم نے اندازے، تخمینے، لاگتیں، ضرورتیں، حاجتیں، مسائل، وسائل دے کے فہدا، ہم نے الہام کر دیا، سمجھا دیا، پڑھا دیا، رستہ دکھا دیا اور دل میں یہ باتیں ڈال دی کہ کیا کرنا ہے. اس کی مثال لینی ہو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، دنیا نئی ہے، کوئی زبان نہیں آتی، بھوک لگتی ہے تو کون ہے جو اس کے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے کے کہتا ہے کہ ذرا ہلا تجھے دنیا دیکھے. اشارے کی دنیا، اشارے کی زبان. دادی اماں، نانی اماں، رشتہ دار دیکھ کے کہیں بیٹا اٹھو، بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، بھوک لگی ہے. اور جب ہاتھ پاؤں کوئی نہ دیکھے تو انٹرنیشنل لیول کی ٹون کو اندر کون چلاتا ہے کہ تو رو. تیرے رونے سے پورے حال میں پتہ چلے گا، یہاں روم میں پتہ چلے گا کہ بچے کو بھوک لگی ہے. یہ سارے سیٹ اپ. اور پھر گائے کے بچے کو پیدا ہوتے ہی پچھلی ٹانگوں میں کون بھیج دیتا ہے، اور ہاتھی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی اگلی ٹانگوں میں کون بھیج دیتا ہے. میں نے کبھی گائے کے بچے کو، بھینس کے بچے کو، بکری کے بچے کو اگلی ٹانگوں میں جاتے نہیں دیکھا. اور ہتھنی اس کے بچوں کو پچھلی ٹانگوں میں جاتے نہیں دیکھا. جو رب نے جہاں جس کے لیے رکھا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا تیری آنکھیں نہیں بنائی کہ تو دیکھ سکے، ولسانا وشفتین، ہم نے پکڑ کے لیے ہونٹ اور چوسنے کے لیے زبان نہیں بنائی، اور اس میں کرو نہیں رکھا کہ اس کو کلوز کر لے، گول کر لے، اس کا پرنالہ بنا لے اور دودھ کو چوس لے. فہدیناہ النجدین، ہم نے الہام کر کے، سمجھا کر کے، دل میں بات ڈال کے اسے نہیں بتایا کہ تیری ماں کی چھاتیاں کس طرف ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے القاء ہے. آپ کے میرے دل میں اچھے برے کا امتیاز آتا ہے اور اللہ سجھاتے ہیں. یہ بشر کے ساتھ، اللہ کا عام بشر کے ساتھ معاملہ ہے کہ آپ کو اچھے برے کا امتیاز اللہ نے سمجھا دیا ہے. بھوک لگی ہے تو مجھے کیا لینا ہے، اندر سینسر لگا دیے. آج مجھے گوشت کریلا، آج جو ہے وہ ماشاءاللہ مٹن پالک، آج کیا کھانا ہے،
آج فش ہونی چاہیے. اندر جس چیز کی ضرورتیں ہیں وہ سینسر آپ کو ادراک کروا دیتے ہیں، الفاظ بن کے زبان پہ آ جاتے ہیں، گھر والے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، رب مہیا کر کے منڈی میں پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ خرید کے لے آتے ہیں اور آپ کی ضرورتوں کا باعث بنا دیتے ہیں. تو یہ الہام اور وحی اور القاء، بات کا کھل جانا، کشف ہو جانا، حقیقت صورتحال واضح ہو جانا، رات کے اندھیرے میں کون ہے؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں بالکل آخری بارڈر کے اوپر، ساری دنیا سو گئی ہے. اس سائڈ پہ بہنیں ہیں وہ بھی سو گئی، ادھر بھائی ہیں وہ بھی سو گئے، ادھر والد ہیں وہ بھی سو گئے، سر کی طرف ماں جی ہیں سارے سو گئے، مگر وہ جاگ رہا ہے. آپ کے پاؤں کے پاس چیونٹی آئی، اس نے ماسے اور ہاسے لگا کے اپنی حصوں سے چیک کرنا چاہا کہ ٹیسٹر لگا کے کہ بندہ کس پوزیشن میں، کھایا جائے یا چھوڑ دیا جائے، کاٹا جائے یا اگنور کیا جائے. پاؤں کی آخری چھوٹی انگلی کو ٹچ کیا. آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند میں، خراٹے ہیں، اور آپ کی روح نکل کے یورپ میں، عرب ممالک میں اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ کر رہی ہے. کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی مسجد نبوی میں پھر رہا ہے، کوئی روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے، کسی کے پیچھے کچھ، کسی کے پیچھے کچھ. لیکن اسی میں تیرا رب نہیں سویا، اس نے تیرے وجود کے الہامی القائی پرزے نہیں سونے دیے. وزارت اطلاعات نے ودن سیکنڈز بجلی کی رو سے تیز رات کے اندھیرے میں کالی سیاہ چونٹی بند لائٹ میں آپ کی اطلاع حرام مغز تک مین کنٹرول روم تک آ چکی ہے، اور یہ سارا کچھ آٹومیٹکلی کروا رہا ہے وہ. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تیرے لیے، تیرے وجود کے لیے اتنا کر رہا ہے تو تیری روح کی روحانیت کے لیے اور رہنمائی کے لیے وہ اتنے انبیاء کا بجٹ نہیں اٹھا سکتا. وزارت اطلاعات نے مین کنٹرول روم میں خبر دی ہے، اور یہاں سے خبر کہاں گئی ہے؟ 2 وزارتیں حرکت میں آ گئی ہیں. وزارت دفاع کو کہا ہے کہ بیک لو، سمٹو، اپنے آپ کو پیچھے کرو، اور یہ دیکھتے ہی ودن سیکنڈز پاؤں پیچھے کو، جس ایریے میں، جس بارڈر پہ ہے دشمن نے آ کے ساتھ میں جکڑ لیا ہے، پاؤں فوری پیچھے، اور متعلقہ بٹالین کو اٹیک کا حکم دے کے فوری ہاتھ سے یوں مروا کے سوتے میں کر کے پکڑوا کے اس کو دشمن کو مسل کر کے یوں رکھوا دیا. اگر اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو اس سے بڑھ کے اور کیا کہا جائے. یہ اللہ ہے، تیرے سے منفصل ہے، عرش بری پہ ہے، زمین پہ پڑے ہوئے بشر کا خیال رکھ رہا ہے، وگرنہ زمین کے حشرات ہمیں کھا جاتے ہیں. اللہ ان کو ہمت نہیں دیتے، اور ان کو تو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ اگر اندر کے سسٹم کو کنٹرول نہ کریں تو ہمارے اندر کے سسٹم ہمیں کھا جائیں. شوگر کے مرض کو دیکھ لیں، بیلنس ہے تو صحت کے لیے ضروری ہے وہی چیز کہ جو انرجی بنے، طاقت بنے، قوت بنے. اور ہر لقمے میں، خشک روٹی کے ٹکڑے میں بھی رب نے شوگر رکھی کہ میرا بندہ کھائے، پٹھوں میں جائے، طاقت بنے، چلے پھرے، زندگی گزارے. لیکن جب بندہ نافرمان بنتا ہے اور رب اس کو انبیلنس کر کے، امبیلنس کر کے اندر سے جو کیفیت پیدا کرتا ہے، تو اندر کی چیزیں ہی کھا کے اسی جسم کو کہ جس سے ہنسی کو حصہ نہیں، پیپ بنا کے میرا رب پس ڈلوا کے، کیڑے ڈلوا کے، لوگوں سے کٹوا کے بدبو اور تعفن پیدا کر دیتا ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو وہی کا پہلا حصہ بشر کے ساتھ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ولی اللہ ہوں، حدثنی قلبی ان ربی، میرے دل نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے، تو بھائیو یہ مائنر سی قسم ہے، بنیادی جسے ہم القاء کہتے ہیں، جسے ہم کشف کہتے ہیں، جسے ہم الہام کہتے ہیں. اس سے اگلے لیول پہ نہیں. اگلا لیول کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں او من وراء حجاب، ہم جن کو نبی چنتے ہیں نا ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ ہم ان کے خواب کو بھی وہی بنا کے دلیل بنا دیتے ہیں، اور وہ ضروری ہوتی ہے.
یہ خواب عام بشر دیکھے گا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سرگودا میں خواب دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں، یا اس کے فیصل آباد میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بچوں کا صدقہ دیں، قربانی کریں، اس نے بچے ذبح کر دیے۔ تو کسی بھی بشر، انبیاء کے بعد خواب دیکھ کے جھوٹا خواب بیان کرنا، اس میں رنگ بھرنا، اضافے کرنا، یا اپنے خواب کو وحی کی اتھارٹی بنا کے وہ کام پورے کروانا جرم بھی ہے، حرام بھی ہے اور غلط ہے۔ ولایت کا یہ تقاضا نہیں ہے، یا انسان کے کتب اور ابدال ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ ابدال ہیں، دین بدل کے رکھ دیں، شریعت بدل کے رکھ دیں۔ آپ کتب ہیں اور دین سے بالکل آخری کنارے میں شمالی زاویے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کلندر ہیں، پورے جہان سے ماورا ہو جائیں، ایسی حقیقت نہیں ہے۔ سارے کے سارے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اگر خواب بھی دکھا دیں تو وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور خواب کو بیٹے سے بیان کیا۔ چھوٹی عمر میں جناب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، خواب سچا تھا، باپ نے کہا بیان نہیں کرنا، پوری سورہ یوسف کا تھیم بیٹا بیان کر بیٹھا۔ اس کے برے نتائج دیکھے، اللہ نے وہ سلسلے بنائے، کنویں میں پھینکا گیا، رب نے جا کے مصر کے تخت پہ بٹھایا، سارا سیٹ اپ چلا کے اس خواب کی تعبیر پوری کروا کے بھائیوں کو جھکا کے اور جھکے سروں کے ساتھ ان کے اس حصے میں لا کے کہ جہاں ایک غلام کو رب نے تخت پہ بٹھایا تھا۔ یہ نبی کی خواب ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے مشورہ ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابو جو حکم ملا ہے کیجئے، جو حکم ملا ہے کیجئے۔ نبی کی خواب حکم ہے، فیصلہ ہے۔ بیٹے کو لٹایا ہے، چھری پکڑی ہے، وسائل پورے ہیں، نیت پختہ ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہے، ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں۔ آسمان والے کا فیصلہ تھا کہ اگر یہ وہی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، بیٹے کو سائڈ پہ کروا کے چھترا ذبح کروا کے جنت سے امت کے لیے قربانی کا ذریعہ اور باعث اور طریقہ کار بنا دیا۔ تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خواب آتے تھے، صحیح البخاری۔ آپ کو اس میں کتاب و بدء الوحی پہلی کتاب ملے گی، 7 احادیث ہیں، اللہ ہمت دے، توفیق دے تو ان کی سٹڈی کیجئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب آتا تھا وہ ویسے کا ویسے پورا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند ہوئی، گئے، لیکن اس سے پہلے دوسری قسم سنیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، من وراء حجاب، اوٹ میں رہ کے، پردے میں رہ کے بات کر لیتے ہیں بشر سے۔ اور یہ اللہ نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ابھی سنا سورہ نساء میں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، کلیم اللہ، اننی انا اللہ، موسیٰ میں بات کر رہا ہوں، میں اللہ ہوں، یہ آپ نے کام کرنے ہیں، میری بندگی کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز میری یاد دہانی میں پڑھنی ہے۔ یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے جو جو کی قرآن میں ذکر کر دی ہیں، من وراء حجاب، پردے میں رہ کے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے، عرش بری والے نے افلاق پہ بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آغاز ہوا، مسجد اقصی پہنچایا گیا، قرب و جوار کی نشانیاں دکھا کے معراج کروایا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بات کی، اور جو بتانا تھا بتایا، جو کہنا تھا کہا، جو سننا تھا وہ سنا، جو دینا تھا وہ دیا۔ یہ بھی من وراء حجاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ارأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو ملاقات میں دیکھا، شرف دیدار ملا؟
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نور انا ارا، وہ نور کی چادروں میں لپٹی ہوئی ذات، روشنی ہی روشنی، میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ حضرات اللہ کی مثال بڑی اعلیٰ ہے، مگر ایک مثال سے سمجھیے۔ ہمارے ایک دوست کو ہم نے یہ شکوہ کرتے ہوئے سنا کہ ساجد صاحب آپ میرے بالکل سامنے کھڑے تھے، آپ نے میری گاڑی بھی دیکھی، نمبر پلیٹ بھی دیکھی، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھی دیکھا، پھر آپ نے مجھے اگنور کیا۔ میرا جواب یہ تھا کہ محترم، دن کا ٹائم ہوتا تو آپ کا اعتراض درست تھا، رات کا ٹائم ہے، آپ نے لائٹیں جلا رکھی تھی، بیم فل تھے، مجھے آپ کا نمبر بھی نہیں دکھا، مجھے اسکرین کے اندر کون بیٹھا ہے وہ بھی نہیں دکھا۔ یہ تو ہماری اپنی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گزرنے والا دیکھ رہا ہے، جو اس روشنی کے پیچھے ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ رب کی ذات ہے، اس کی مثال ہی اعلیٰ ہے۔ جب محبوب کہہ رہے ہیں کہ نور انا ارا، اور اللہ نے یہ موقع رکھا ہے، سرپرائز رکھا ہے جنت میں دینے کا، تو من ورائے حجاب اللہ نے بات کی۔ یا اللہ کی وحی کا ایک اور طریقہ ہے، او یرسل رسولا، اللہ کسی رسول کی طرف رسول بھیج دے۔ رسولوں کے پاس کون رسول آتا ہے؟ کسے بھیجا جاتا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، وہ روح الامین ہے، وہ جبریل امین ہے۔ اللہ فرشتے کو وحی دے کے بھیج دیتے ہیں، بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، حکم اللہ کا ہوتا ہے، جو رب چاہتے ہیں وہ لے کے آتا ہے، جو رب چاہتے ہیں وہ لے کے آتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے انہ علی حکیم، قرآن آیا اور مالک نے کہا کہ تیرا رب بلند و بالا بھی ہے، حکمتوں والا ہے، وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ تیرا میدان نہیں ہے، تیری فیلڈ نہیں ہے، تجھے بس ماننا ہے۔ اس کے آگے اور بڑے ساری اللہ نے گتھیاں سلجھائی ہیں، لیکن وہی کے اس انداز کو صحیح البخاری میں ذرا ایک نظر دیکھتے چلیے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ پہ وحی آتی ہے، اور اس وحی کا آپ انداز بتاتے ہیں کہ میرے اوپر وحی مالک الملک کیسے بھیجتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح البخاری ہے اور اس کی دوسری حدیث ہے، حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے یہ کہا گیا اور پوچھا گیا، اور پوچھنے والے کون ہیں؟ حارث بن ہشام۔ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ کے پاس وحی، سوال ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جواب بھی آپ دے رہے ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں، آپ کا اپنے الفاظ ہیں، فقال، آپ نے کہا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس جب وحی آتی ہے تو اس کی کیفیت لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، اگر ہم نے الارم لگایا ہوا ہو، الارم لگایا ہوا ہو، وائبریشن پہ ہو، یا ہم نے کوئی ساؤنڈ چنی ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب وحی آنی ہوتی ہے تو وحی کے الارم کھڑک جاتے ہیں، وجود میں تھر تھراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، اور جیسے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز ہے وہ کیف ہوتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ، وہی جتنے بھی طریقوں سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، سب سے زیادہ یہ والی کیفیت، کھڑکھڑاہٹ میں، اور جسم، اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو علم سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری جب اس بحث میں پڑھے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صحیح بخاری میں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی سخت۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ سیدھی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پہ وحی کی یہ قسم آئی نہیں، ہم جتنے مرضی بڑے ادیب ہوں، جتنے مرضی بڑے خطیب ہوں،
اس کی کیفیت کو بھانپ بھی نہیں سکتے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس مرحلے سے ہم گزرے ہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کیا تھی؟ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے رنگ تغیر پذیر ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر جسم کا کوئی حصہ یا ٹانگ کسی دوسرے پہ ہے تو وہ پہاڑ کی طرح بوجھل ہو جاتا تھا، برداشت سے باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحی کی یہ کیفیت میرے اوپر بڑی بوجھل، بڑی وزنی، فیفصم عنی، اور جب یہ کیف اور الارم اور گھنٹیاں، تھر تھراہٹ، کپ کپاہٹ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوئی تھی جب جبریل امین پہلی دفعہ آپ کو حرا میں ملے تھے، اور اس میں پکڑ کے آپ کو جیسے پوائنٹ آن نہیں کیے جاتے، پکڑ کے دبایا تھوڑا سا جیسے ہم پش کرتے ہیں، تو اس میں جب بازو میں لیا یا جکڑا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، اور تنہائی میں تھا، خلوت میں تھا، جبل نور غار حرا میں تھا، تو آپ کے اوپر اس وحی کا وزن، اس وحی کی ہیبت، اس وحی کی عظمت، یوحا الیہ، اکیلے پیغمبر پہ وحی آئے اور وحی کو برداشت کر لیں، یہ صرف اللہ نے اس پیغمبر کے اندر کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے، عام بشر میں نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ ان پہ یہ تکلیف ڈالتے ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، کسی جان کو رب تکلیف میں ڈالتے ہی نہیں، الا وسعہا، جتنی اس میں ہمت ہوتی ہے، عام بشر میں یہ ہمت نہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام، یہ ہے وحی، یہ ہے اتھارٹی، یہ ہے ویلیو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام۔ مگر بشر ہونے کے ناطے آپ پہ خوف بھی ہے، آپ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سردی بھی لگ رہی ہے، ٹمپریچر ہائی ہو گیا ہے، اور اس کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 3 میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدہ خدیجہ نے بیان کیا ہے کہ یہ غار حرا میں تھا اور وہاں یہ وحی آئی اور مجھے کہا کہ اقرا پڑھو، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھوں بھی کیا؟ اس نے مجھے کہا فاخذنی فغطنی، مجھے پکڑا اور مجھے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، میں بے بس ہونے والی کیفیت ہو گئی، جیسے ہمیں کوئی ہاتھ میں لے کے دبا کے اٹھا لیتے ہیں تو بسا اوقات پسلیاں اندر جانے کی کیفیت اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے تکلیف پہنچی، ثم ارسلنی، مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھ، میں نے کہا نہیں پڑھا ہوا، پھر پکڑا، بازو میں جکڑا، دبایا، اور میری وہی کیفیت، پھر کہا چھوڑا پڑھ، پھر ایسے، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور وہ 5 آیتیں پڑھائی، میں نے پڑھ لی، فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، پیغمبر کی دھڑکن بڑی تیز ہو چکی تھی، دل کانپ رہا تھا، فدخل اخلا خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد پہ داخل ہوئے جو آپ کی اہلیہ ہیں، فقال زملونی زملونی، مجھے کچھ چادر، کپڑا، کھیس، رضائی، کمبل جو بھی ہے اڑا دو، فزملو، آپ کو لپیٹ دیا گیا، آپ لیٹ گئے، آسانی سے لٹایا، کچھ نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ آپ پہ جب ذہب عنہ الروع، وہ ہیبت، وہ ڈر، وہ خوف، وہ پریشانی، وہ تکلیف آسانی میں بدل گئی اور آپ نارمل کنڈیشن میں ہو گئے۔ فقال لخدیجہ، آپ نے ان کو سارا واقعہ بتایا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، میری اہلیہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ اس قدر خوفناک مرحلہ تھا یہ، وحی کا آسان نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں انی اخاف علی نفسی لقد خشیت علی نفسی، یہاں کردار نبھایا تھا بیوی نے، اور یہ ہوتی ہے بیوی، اور یہ ہوتا ہے شوہر، دکھ ملے تو دائیں بائیں نہیں، سیدھا گھر، آسانیوں میں بھی گھر، پریشانیوں میں بھی گھر، مگر ادھر کیا ہے؟ آج تانے کا موقع تھا، دیا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا تھا، مہینہ مہینہ ہم سے دور رہتے ہو تو یہ تو ہونا ہی تھا، تنہائیوں میں جاتے ہو
کوئی اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ جن جنات غاروں میں ہوتے ہیں. قربان جاؤں اس کردار پہ. کہنے لگی کلا واللہ، کلا واللہ، نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، مجھے رب کی قسم ایسے نہیں ہوگا. لا یخزیک اللہ ابدا، رب آپ کو ضائع ہونے ہی نہیں دے گا. آپ ضائع ہو جائیں، میرا سرتاج ضائع ہو جائے، میرا شوہر نامدار اسے کوئی گزند یا تکلیف پہنچے، یا آپ کا وجود محبوب اگر آپ چلے گئے، انک لتصل الرحم، رحم کے رشتوں کی قدر کون کروائے گا؟ انہیں ملنا کون سکھائے گا؟ یہ ہے پہلی خوبی کہ ہم رحم کے رشتوں کو ملائیں. کاٹ ڈالا ہے ہم نے، دور ہو گئے ہیں. اور دوسری خوبی وتحمل الکل، محبوب لوگوں کے بوجھ کون اٹھائے گا؟ وہ بوڑھی عورتوں کی گٹھڑیاں کون لے گا؟ یہ لوگوں کے کام کون کروائے گا؟ مسئلے مسائل حل کون کروائے گا؟ وتکسب المعدوم، معذوروں کو، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو جو کمانے کے قابل نہیں، ان کو کما کے لا کے کھلائے گا کون؟ اور وتکری الضیف، مہمانوں کو مہمان نوازیاں کر کے کون دکھائے گا اور سکھائے گا کون؟ وتعین علی نوائب الحق، حق کے ساتھ مشکل ترین مقامات پہ بھی سٹینڈ لینا آپ کے علاوہ کون کر سکے گا؟ کون کھڑا ہوگا؟ وہ حلف الفضول جہاں فضل نامی لوگ ملے اور ایک مظلوم مکے میں آیا، ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے ہوتے ہوئے بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کا ساتھ دینے کا قانون پاس کروایا. کیا ہے یہ حضرات؟ جس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ میرے اوپر یہ کیفیت ہوتی اور اس کیفیت کا جب ٹلنا ہوتا، وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، یہاں بڑے سارے منکرین حدیث نے شبہ اٹھائے ہیں کہ دیکھیے جی ان کو پکڑا جا رہا ہے، دل ان کا کانپ رہا ہے، نارمل وہ حالت میں نہیں، بخار ان کو چڑھا ہوا ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. تو ایسے میں سبق کب یاد رہتا ہے؟ اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، آوازیں ہیں، شور ہے، تو یہاں لومیں چل رہی ہوں تو سبق سمجھ، فون کال سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں فرشتے کی بات پوری سن بھی سکے کہ نہیں، سمجھ بھی سکے بھی نہیں، یاد کر بھی سکے کہ نہیں. منہ بند کر کے رکھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سائل جو ہیں ان کا نام یاد رکھیے گا، یہ حارث ابن ہشام ہیں اور سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں. وَقَدْ وَعِيتُ، جو بیان ہوا تھا میں سن چکا، میں سمجھ چکا، میں یاد کر چکا اور پوری طرح اس کا فہم حاصل کر چکا ہوتا تھا. جب میرے اوپر سے یہ کیفیت ٹلتی تو وہ سارا منظر میرے سامنے کلیئر ہوتا تھا. جو فرشتے نے کہا تھا یہ ایک وحی کا انداز، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَعَيْ مَا يَقُولُ، کبھی وہی جبریل انسانی شکل میں آتے، دہیہ قلبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا اور کرائے پہ، رینٹ پہ 70 بچیوں کو لوگوں کی لے کے گڑھے کھود کے زندہ درگور کر چکے تھے. توبہ کی، واقعہ سنایا، محبوب کے بھی آنسو، خود بھی رو رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ توبہ قبول ہو جائے گی. اور محبوب کو کہتے ہیں کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ کہتے ہیں جی ہو جائے گی. یہ گناہ، یہ بچیوں کی کانوں میں آنے والی آوازیں، وہ چیخیں، وہ ننھے ننھے پھول، وہ کلیاں جن کو میں مسلتا رہا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں ملتا، کیا بنے گا میرا؟ معافی ملے گی؟ کہا ہاں. پھر سکون نہیں آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، مگر مجھے اس کی کوئی نشانی مل جائے نا، کہ مجھے یقین ہو جائے کہ رب نے توبہ قبول کر لی ہے. اللہ نے جبریل امین کو کہہ دیا کہ انسانی شکل میں جانا ہے تو دہیہ قلبی کی شکل میں جانا. اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث، انسانی شکل میں آنے والے فرشتے کو مدینے کے لوگ پہچان نہ سکے، کیونکہ وہ لوکل نہیں ہے، وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اور کپڑے صاف ہیں، مسافر بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر گیا، ایمان، اسلام اور احسان سکھا گیا، قیامت کی نشانیوں کے تذکرے کر گیا. اور جب چلا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جانتے ہو کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم. کہا یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. انسانی شکل. اور اس کی ایک اور کیفیت،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ میں ہیرا پہ تھا اور فرشتے کو اصلی شکل میں دکھایا گیا مجھے. وہ آسمان پہ 600 پر ہیں، پورے افق کو ڈھانپ رہا ہے. فرشتہ اپنی اصلی شکل میں، فرشتہ انسانی شکل میں، فرشتہ پیغام لے کے آئے، الارم بجنے لگے، خبر ہو جائے کہ فرشتہ آیا ہے. یہ وحی کی شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہی. یا انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو کرے من ورائے حجاب، یہ بھی کیف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. الہام کی کیفیات اور خواب اور دیگر جو ہیں وہ وحی کے حصے یہ ہیں. یوحا الی، ان ذرائع سے اللہ بات کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے، پھر جا کے کہتے ہیں. اور یہ جو اللہ کا کہنا ہے یہ سورۃ النجم میں پارہ نمبر 27 میں، یہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تھیم ہے اور ضرورت ہے کہ جو لوگوں نے باتیں بنائیں ان لوگوں کو صحیح کیا جا سکے. مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا رب وہ رب ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں، نظام شمسی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، راستے بھول سکتے ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر ستارے کو میں نے اس کے ایک خاص دائرے خاص حرکت میں رکھا ہے. مگر میں یہ تو مان لوں گا کہ ستارے جھڑ گئے، نظام شمسی تباہ و برباد ہو گیا، وہ اپنے راستے بھول گئے، زمین اپنے محور سے ہٹ گئی. لیکن ایک بات سن لو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے پیغمبر کسی ایک لفظ کے ایک حرف کو بھی نہیں بھولے، نہ دائیں نہ بائیں. یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، ما ضلع کہتے ہیں راستہ بھول جانے کو، غوا اپنی مرضی سے سائیڈ پہ ہو جانا، جان بوجھ کے بھول جانا، گم ہو جانا، نہ وہ خود ہوئے ہیں نہ کیے گئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی خواہشات اور مرضیوں سے بولنے والی ہستی ہے ہی نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہے ان کی طرف کی گئی ہے. علمہ شدید القویٰ، جس کو ہم نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے نا، وہ جبریل امین ہے، بڑے طاقتور ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، یہ افق اعلیٰ کے اوپر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اتنے پروں میں جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا. ثم دنا فتدلی، پھر قربتیں ہوئیں اور قربتیں ہوئیں. فکان قاب قوسین او ادنی، پھر دو زانو ہو کے جب آپس میں بیٹھے اللہ نے وہ بھی منظر کھینچے. ان کی دوری کا فاصلہ 2 قوس کے برابر. اور حضرات کبھی قوس چلانے والے جانتے ہیں، جو تیر چلاتے ہیں، جنہوں نے قوس بنائی ہوتی ہے، گول کمان بنائی ہوتی ہے، اس کی آخری رینج یہ ہوتی ہے، یہ سائز ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں زمین پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بازو کا لیول ہمارے گھٹنے کو رکھا ہے، جتنا آپ کا موٹاپا ہوگا اسی حساب سے کندھے اوپر. اور یہ نارمل سائز ہے. ہم پھٹیاں اونچی بنا لیتے ہیں، بعد میں کندھے تھکتے ہیں. ہم شلف اونچے بنا لیتے ہیں کچن کے، پھر کندھوں پہ مسلز پہ جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے. یہ اللہ نے نارمل فطرتی رکھا ہے. 2 قوس 2 فاصلے یہ اللہ نے ذکر کر کے بتایا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اللہ کے بندے کی طرف رب نے جو وحی بھیجی تھی، جبریل امین نے وہ وحی کر دی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ جبریل امین تھے، سچ تھا. افتمارونہ علی ما یری، اور شک کرتے ہو جو ہم ان کو دکھاتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہم نے انہیں اور موقع پہ بھی دکھایا. جبریل کو دیکھا تھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ بھی دیدار ہوا. عندہا جنت المأویٰ، جہاں ہم نے جنت المأویٰ رکھی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ پوری سدرہ کو جو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپنا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، یہ نظر اپنی حدوں سے تجاوز بھی نہیں کی اور ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کو نہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے. فیصلے تو کر دیے تھے مگر ہم ڈبل ہو گئے، وہ نہیں جی ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے. یہ وہی ہے، وہی کی اتھارٹی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اس ذریعے سے اللہ اپنے محبوب کو خاص رتبہ دیتے ہیں جو کسی عام میں نہیں ہے. مثال لیجئے، شاعر نے کہا تھا تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح، اس کے 33 یا
99 یا 100 دانے ہیں، ان کے آخر میں اوپر ایک اسی مٹیریل سے بنا ہوا ایک دانہ بھی ہوتا ہے، اسے امام کہتے ہیں، لمبا ہوتا ہے، اسی تسبیح میں ہوتا ہے۔ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، گنو گے تو وہ دانوں پہ گنا جائے گا۔ ان دانوں کو کور کس نے کیا ہے، سنبھالا کس نے ہے؟ انہی کی جنس میں سے اسی ایک دانے نے، لیکن اس کا رتبہ، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا سائز بڑا رکھا گیا ہے۔ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی تسبیح ہے، رب سبحان کا بنایا ہوا جو سیٹ اپ ہے، انسانوں کو سنبھالا ہے، کور کیا ہے، بشر کو ان کی رہنمائی کی ہے ایک بشر سے، لیکن رتبہ ایسا دیا ہے کہ اس رتبے کو کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے رتبہ، یہ ہے شان، یہ ہے مقام، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے کہ اللہ کی ذات منفرد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، مگر ان کا مقام، ان کے مقام کو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا، کوئی فرشتہ قریبی بھی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ نے ان کو رتبوں سے نوازا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے ذکر کی بلندیاں پورے جہانوں سے بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی بنائے، پیروکار بنائے، اور محبوب کی ذات کے ساتھ آپ کی باتوں کو بھی لینے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، عقیدہ بڑی اہم چیز ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ امپورٹڈ کلاس کا ہی چلتا ہے، اور یہ وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ کوشش کیا کریں، ذاتی رنجشیں، ذاتی لڑائیاں، ایک دوسرے سے جھگڑے، یہ سارے یہیں پڑے رہ جانے ہیں۔ خالص عقیدہ کام آنا ہے، خالص چیز لے جائیں، نہ مجھے دیکھیں، نہ میری مسجد کو دیکھیں، نہ میری انتظامیہ کو دیکھیں، نہ میری جماعت کو، نہ میرے گروہ کو، نہ میرے مسلک کو دیکھیں، آپ اپنی ذات کو اور اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کریں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں علمبردار بنائے، اور اللہ صحیح عقیدے کی طرف توفیق سے نوازے۔ ایک سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے مجھ پہ تو اللہ میری روح مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں، میں السلام کا جواب دیتا ہوں، ابو داؤد کی جو روایت ہے۔ تو پھر تو ہر پل کوئی نہ کوئی مسلمان، کوئی نہ کوئی بندہ تو درود بھیجتا ہے 24 گھنٹوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح آتی جاتی، مطلب یہ ہے کہ مستقل وہیں رہتی ہے۔ یہ سوال بڑا سطحی سا ہے، بہت سطحی سا۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے جتنے بھی زمانے بنائے ہیں اور جتنے جہان بنائے ہیں، سب کی کیفیتیں الگ ہیں۔ عالم ارواح میں آپ نے اور میں نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے لیا تھا، قرآن خود کہتا ہے۔ تو اس وقت جسم نہیں بنا تھا، صرف روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے جواب دیا تھا جی۔ تو سوچئے، اگر میں یہ سوال شروع کر دوں کہ کیا اس وقت روحوں کے کان تھے؟ جسم تو بنا ہی نہیں تھا، تو روح نے سنا کیسے؟ اللہ کو دیکھا کیسے؟ آنکھ تو تھی نہیں، منہ تو بنا نہیں تھا، زبان تھی نہیں، کٹ لگا نہیں تھا، تو وہ بولی کیسے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں جیسے غیب میں اللہ نے کہہ دیا مان لیں گے، کیفیت اللہ جانے۔ ولکن لا تشعرون، ہمارے شعور سے بالا ہے تو ہم ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے، حالانکہ عالم ارواح میں آپ بھی رہ کے آئے ہیں، میں بھی رہ کے آیا ہوں۔ باپ کی پشت میں، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں، مٹی میں، آگ، ہوا، پانی میں ہم رہ کے آئے ہیں، تو ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہم کہاں تھے، کس جگہ تھے۔
کس جگہ مٹی میں تھے، کس محلے میں تھے؟ ہم جہاں جہاں رہ کے آتے ہیں کرائے پہ پتہ تو ہوتا ہے نا، یا مکان بدل کے جی میں فلاں ضلع میں فلاں جگہ، تو ہمیں تو پچھلے سارے وہ مراحل یاد ہی نہیں ہیں۔ جب دنیا میں آئے تو دنیا کا جہان اپنا ہے، ماں کے پیٹ میں تھے، پیٹ بھی تھا، سارا سسٹم تھا، مگر پیشاب اور پخانہ نہیں تھا، خوراک تو ملتی تھی۔ اس جہان میں آئے ہیں، یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب جائیں گے تو جنت کے اندر بول و براز کا معاملہ ہی نہیں ہے، کھائیں گے پیئیں گے مگر بول و براز نہیں ہے۔ تو پھر برزخ میں، قبر میں، نشر اور حشر میں جہاں ہم گئے ہی نہیں، وہاں قیاس کر لینی کہ ایسے ہوگا اسی جہان کی طرح۔ ہر پچھلے جہان کا اگلے جہان سے معاملہ مختلف ہے، اور وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے جب مردوں کا ذکر کیا، بتایا، اور فوت ہونے والوں کا کہا انبیاء کی جو ہستیاں ہیں، جو شہداء ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، فوت ہو گئے ہیں، موت آ گئی ہے، روح جدا ہو گئی ہے، لیکن ان کا میرے پاس رہنا کیسا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور میں حواس خمسہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس میدان میں مت جائیں، وہ میرے پہ چھوڑ دیں۔ ہمارا کام ہے درود بھیجنا، سلام بھیجنا، رب کا کام ہے پہنچانا۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ روح کیسے آتی ہے، کب آتی ہے، سدا رہتی ہے، نہیں رہتی ہے، چل کے پوچھ لیں گے۔ یہ اتنا اہم میٹر نہیں تھا کہ اس پہ اتنا ایمان لائیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور ایک سوال ہے کہ سر کا مسح اگر لڑکے کریں تو ان کے پیچھے بال نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مسے ہیں تو ان میں پگڑی بھی تھی، بال بھی تھے، تو وہ مسے کے انداز دیکھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پگڑی یا ٹوپی تھی پہنتے تھے تو اس میں مسے کا آغاز یوں تھا، پگڑی نہیں اتاری، یہ آسانی سے اترتی بھی نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے، دیگر سنن کے اندر بھی۔ دوسرا طریقہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بدأ بمقدم رأسہ، یہ والا، یہ جو ہماری تین کی تفریق ہے نا کہ آپ نے جو ہے کچھ انگلی یہ سائڈ پہ کر لینی ہے اور ایسے کرنا، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاتھ گیلے، بدأ بمقدم رأسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گھمایا ہے، اور بال آپ کے جب ٹرنڈ ہے تو یہاں تک، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں کندھو تلک کے، الا کفا، گدی، یہاں تک آپ لے کے آئے ہیں، اور یہاں لانے کے بعد اس کو واپس لے گئے۔ اگر زلفیں بڑی ہیں ساتھ آئیں گی، واپس لوٹیں گی۔ اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صرف پیچھے ہے۔ اب عورتوں کے بال لمبے ہیں، اگر تو جوڑا بنا ہوا ہے پیچھے تو شاید وہ کور ہو جائے اوپر سے، لیکن سارے بالوں کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف یہاں سے پیچھے لے جایا جائے گا، اور جہاں گدی ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کو واپس لایا جائے گا، اور اسی سے لوگ جسے گردن کا مسح کہتے ہیں، یہ بالوں کے اوپر ہی ہے، جو صحیح روایات میں اور حدیث میں۔ جو الٹا ہاتھ کر کے ایسے ہے وہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے، ضعیف روایات میں تذکرہ ضرور ہے۔ تو یہ طریقہ تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے مسح کا انداز۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ بے روزگاروں کو جو ہمارے اوپر اس وقت پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ جو امیر ہے کہ وہ کہے کہ جناب کوئی بات نہیں، حالات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب بچہ بیمار ہو، گھر میں تکلیف ہو، موت کے منہ میں حالات ہوں، اور منہ میں ڈالنے کے لیے ایک چمچی پانی کی وہ بھی صاف نہ ہو، ایسے ایسے گھر بھی پڑے ہیں، لوگ ہیں، تو ایسے میں اللہ سے مدد مانگنا، اللہ ہماری حالت پہ رحم کر، ہمارے انتخاب اور ہمارے ووٹوں کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں اور اللہ وعدے کیے ہوئے، تو پھر تھوڑا درد بھی ذرا ساتھ محسوس کرنا کہ انہوں نے، حکمرانوں نے وعدے کر کے جو ہم سے توڑے ہیں، ہم نے بھی اللہ سے وعدے کر کے توڑے ہوئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو قوم رب سے وعدے کر کے توڑ دیتی ہے ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ پھر ان کے دشمن، ان کے اپنے حکمران باہر سے اندر سے پیدا کرتے ہیں۔ وہ حالات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، بے اولادوں کو میرا مالک اولاد دے، جو بچے پاس ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو رہ گئے ہیں تو یہ زندگی کا کوئی آخری امتحان نہیں ہے، سیٹ اپ چلتے رہتے ہیں، ہمت مت ہاریے گا، منزل کی طرف بڑھتے رہیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔